پھلدار ایمان، the fruitful faith۔ دنیا کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، مشکلات، آزمائشیں، جنگ، یہ سب چیزیں جہاں پہ بہت سی چیزوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، وہاں پہ سب سے بڑا چیلنج آج کے دور میں ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط اور قائم رہنے کے لیے ہے۔ اور انہی حالات کی طرف خداوند کا کلام اشارہ کر رہا ہے، اور ہزاروں سال پہلے خداوند یسوع المسیح نے ایسے ہی حالات کے بارے میں آگاہ کیا تھا، بیدار کیا تھا، اور کلیسیا کے لیے چیلنج دیا تھا کہ جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا؟ آج کلیسیا کو اور ہمیں ہر ایک شخص کو اپنا جائزہ لینے کی، اپنے خاندان کے، اپنے گھرانوں کا جائزہ لینے کی اور اپنی کلیسیاؤں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایمان پر ہیں، کیونکہ ابن آدم کسی بھی گھڑی آنے والا ہے۔ وہ بہت جلد اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے، اور دنیا کے حالات، یہ جگ و جدل، یہ امن امان کی صورتحال، یہ سب کچھ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یسوع بہت جلد آنے والا ہے۔ اب اس کے آنے کے لیے جو بات ہم نے اس آیت میں سیکھی ہے کہ وہ کیا لینے کے لیے آنے والا ہے، وہ کیا تلاش کرنے کے لیے آنے والا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ جب میں آؤں تو زمین پر کیا ہو؟ زمین پر ایمان رکھنے والی کلیسیا موجود، ایماندار موجود، ایمان کی خوشبو اور ایمان کے جو پھل ہیں وہ ان کی زندگیوں میں سے نظر آئیں، ان کو لینے کے لیے وہ آنے والا ہے۔ اور یسوع نے اب دوبارہ چرنی میں نہیں آنا، جو مہینے کے بعد ہمارا ایک شروع ہو جائے گا سلسلہ۔ اب مجوسیوں نے نہیں آنا، اب کسی اور نے نہیں آنا، اب ابن آدم جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا اور اپنی کلیسیا کو آسمان پر، لیکن وہی جن کے اندر یہ ایمان موجود ہوگا کہ ہم یسوع مسیح کے لوگ ہیں، ہم اس کے خون سے خریدے ہوئے ہیں، ہمیں گناہوں کی معافی اور نجات کا تجربہ ہے، ان کو وہ اپنی بادشاہت میں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ لیکن جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو کیا ایمان پائے گا؟ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیں رومیو 11 باب کی پہلی آیت کے اندر ملتی ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اب یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے لے کے آئیں ایمان؟ کیا بازار سے ملتا ہے؟ کیا کسی چرچ سے جا کے ملتا ہے؟ نہیں، لکھا ہے رومیو کے نام خط اس کے 10ویں باب کی 17ویں آیت کے اندر، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہر ادھر ادھر کی بات سننے سے بھی ایمان پیدا نہیں ہوتا، کہانیاں سننے سے ایمان پیدا نہیں ہوتا، موٹیویشنل سپیکر کی اچھی اچھی دل لبھانے والی تقاریر سن کے بھی ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف خداوند کے زندہ اور زندگی بخشنے والے کلام کو سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ صرف پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ماحول چاہیے جس کے اندر یہ بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور بہت سا پھل لاتا ہے۔ ابن آدم جب آئے گا تو وہ ایسا ہی ایمان پاتا ہے جو پھلدار، اور میں نے پچھلے اتوار کو بتایا کہ پھلدار زندگی جو ہوتی ہے وہ دور سے ہی، باہر سے ہی نظر آتی ہے، پرکشش ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اور وہ اپنے دیکھنے والوں کو ایک لمحے کے لیے اپنے سہر میں گرفتار کر لیتی ہے، اس کے قدموں کو روک لیتی ہے، وہ قائل کر لیتی ہے۔ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس کے ایماندار اس زمین کے اوپر، اس زندگی کے اندر ایسی ہی پھلدار زندگی گزارنے والے لوگ بن جائیں، تاکہ جب وہ آئے تو ایمان کے اچھے پھلدار جو درخت ہیں، جو پودے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، وہ آگے سے اس کو ویلکم کریں، نہ کہ آگے سے جب ابن آدم آئے تو سوکھی ہوئی جھاڑیاں اس کو دیکھیں۔
صرف درخت ہی درخت اس کو دیکھنے کو ملے، صرف پتے ہی پتے اسے دیکھنے کو ملیں، اور وہ جب پھل کی تلاش کرے اسے کوئی پھل نہ ملے۔ کیا جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ ایمان آج ابھی اگر یسوع مسیح آ جائے تو مجھے اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کتنا پھلدار، جتنا کلام میں نے سنا لیا ہے، جتنا بچپن سے اب تک سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اس کے مطابق کتنے